دوستوں، آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ دولت کا خاص وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، خوشیاں لے کر آیا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر لمحے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح آپ پر برس رہی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔ دوستوں، میں نے اس دن کا بڑا ہی شدت سے انتظار کیا ہے اور آج وہ مبارک دن، وہ مبارک گھڑیاں آ گئی ہیں۔ آج جو بندہ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر جو چیز بھی مانگتا ہے اس کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ کے گھر کی تمام نحوستیں، پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر چلی جائیں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا مبارک وظیفہ، ایک ایسا بابرکت عمل میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے کرتے ساتھ ہی آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک جس کسی پریشان دکھیارے بہن بھائی کو بتایا، الحمدللہ اسے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں، سکون چاہتے ہیں، تو ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کے ستارے چمک اٹھیں گے، آپ کے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے، اور آج اتنا مبارک اور بابرکت دن ہے کیونکہ ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ اللہ والوں، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کی 6 تاریخ منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز ایک نقطہ آپ کے حوالے انشاءاللہ کروں گا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن کسی بھی وقت اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ سب کو پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو ہرگز نہیں چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو بیٹیاں کہتی ہیں کہ وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، مشکلات کا حل نہیں ملتا، جو لوگ وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات، پریشانیاں کو رب کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو کوئی دکھیارا ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اور آپ ہر کوئی جانتے ہیں کہ مشکلات بھی رب کی طرف سے آتی ہیں، آسانیوں کا حل بھی رب کی طرف سے آتا ہے۔ جب ہر شے رب کی طرف سے ہی آتی ہے تو کیوں نہ اس قادر مطلق سے ہی مانگ لیا جائے۔ اس دنیا میں موجود ایک پتا بھی رب کی رضا کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کے طعنے سنتے ہو؟ پھر کیوں نہ رب کریم کے سامنے آج ہمیں ہاتھ پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگ لینا چاہیے۔ آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے دولت مانگیں گے، دولت مل جائے گی، روزگار مانگو گے، روزگار مل جائے گا، کاروبار میں ترقی مل جائے گی، عروج اور کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ صرف آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ ٹوٹل 1 یا 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی، بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کرا لیا، یہاں وہاں کی ٹھوکریں بھی کھا لی، مہنگے علاج بھی کروا لیے، اچھے سے اچھے معالجین کو بھی دکھا لیا، مہنگے سے مہنگے اسپتالوں میں بھی دکھا لیا، اور مہنگے ٹیسٹ بھی کروا لیے۔ بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیماری
कौन सी है और इलाज कौन सा करवाना है, किस तरीके से अपने इलाज को स्टार्ट करें। अल्लाह वालों, आज कुरान से मदद लो। आओ आज कुरान की उस सूरत के बारे में बताता हूँ जिसके पढ़ने के बाद मौत के अलावा हर चीज का हल उस सूरत के अंदर मौजूद है। अपने पास से नहीं कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक आज आपको वजीफा बताने जाऊंगा। अल्लाह वालों, इस अमल को खुद भी करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। पानी के गिलास पर पड़े, दम करें, उस पानी को पी जाएं, फिर देखिएगा अल्लाह पाक किस तरीके से आप पर रहम और फजल फरमाता है। अल्लाह वालों, वो रब तो हमेशा देने को हमें तैयार ही रहता है। हम लोग ही हैं जो गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं। हमारी अपनी गलती कोताही की वजह से यकीन करें हमारी इन गलतियों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इन लापरवाहियों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह वालों, आज वक्त है, आज मौका है। अल्लाह पाक की जात फिर हम पर मेहरबान हुई है और रजब का बाबरकत महीना हमें अता किया है। आप लोग खुद देख लें कि 2024 में जो रजब का महीना था, कितने हमारे ऐसे रिश्तेदार और दोस्त अहबाब रजब के पिछले साल वाले महीने में जिंदा थे, लेकिन आज रजब देखना उनको नसीब नहीं हुआ। आप लोग उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है कि आओ अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन करवा लो, आओ अपनी आखिरत को ठीक करवा लो, आओ अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तगफार करो और इस्तगफार के जरिए अपनी जिंदगी को रोशन करवा लो। अल्लाह वालों, नबी पाक खुद कमो बेश 70 बार रोजाना इस्तगफार किया करते थे, तो क्यों ना हम लोगों को भी आज इस्तगफार अपनी जिंदगी में राइज कर लेना चाहिए, क्यों ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। जिस तरह से हम लोग 2 या 3 वक्त का खाना खाते हैं, क्या उस तरीके से हम लोग एक वक्त अल्लाह पाक से तौबा इस्तगफार नहीं कर सकते? क्या एक लम्हा अल्लाह पाक के लिए मुख्तस नहीं कर सकते? क्या एक वक्त बैठकर एक ही जगह पर बैठकर अपने घर में मुसल्ला बिछाकर क्या हम लोग आधा घंटा उस मुसल्ले को आबाद नहीं कर सकते? क्या हमारी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आधा घंटा भी नहीं है? हम लोग कोई इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं कि हमारे पास आधा घंटा नहीं है कि रब को हम लोग आधा घंटा दे अपने आप को ठीक करवाने के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपनी दुनिया को संवारने के लिए। अल्लाह वालों, सिर्फ आधा घंटा मुसल्ले पर बैठ जाओ, नहीं पढ़ो, कुरान भी नहीं पढ़ो, कुरान सामने रख के कुरान को देख लो, हाथ नहीं उठाओ, आंखें बंद करके बस दुआ करो, बस बात करो रब से कि मेरे मौला मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। मेरे मौला, अपने दर्द के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपने तकलीफ के बारे में मैं डॉक्टरों को नहीं बता सकता, मैं सगे भाई को नहीं बता सकता, मैं दोस्तों को नहीं बता सकता, अपनी हमशीरा अपनी बहन को नहीं बता सकता, अपनी वालिदा माजिदा को नहीं बता सकता, अपनी ज़ौजा मोहतरमा को नहीं बता सकता, अपने बच्चों को भी नहीं बता सकता। लेकिन मेरे मौला, मैं तुझे बता रहा हूं। मेरे मौला, मैं तेरे आगे अब फरियाद लेकर आया हूं। मेरे मौला, मुझे पता है तू मायूस नहीं करता, मुझे पता है तू जलील और रुस्वा नहीं करता। मेरे मौला, मेरी इस परेशानी में मेरा ये हल फरमा दे। इस तरीके से आधा घंटा मुसल्ला आबाद कर लो, फिर देखो कामयाबियां किस तरीके से मिलती हैं, फिर देखना जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है, फिर देखना मखलूक खुदा आपकी ताजीम और आपकी इज्जत किस तरह से करती है। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रोजाना मुसल्ले पर बैठ जाओ। हमने खुद अपने आप को इसी तरह से रब की बारगाह में कबूल करवाया था। हम लोग बैठ जाते थे, अल्लाह पाक यकीन करें ऐसी ऐसी आसानियां फरमाता था कि क्या बताऊं, ऐसे ऐसे तजुर्बात हैं हमारे, ऐसे ऐसी कामयाबियां हैं कि क्या बताएं। लोग बोलेंगे अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। बताना मकसूद ये है कि मुसल्ला आबाद कर लो, अपने घर में एक जगह बना लो जहां पे जानामाज बिछाने की। अब बहुत सी हमारी जो दादी अम्माओं की कहानियां हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और वो आगे से फोल्ड कर देती हैं। पूछो भाई आगे से फोल्ड क्यों करती हैं, तो वो कहती है कि शैतान नमाज पढ़ता है। भाई शैतान नमाज पढ़ता है, अच्छी बात है, पूरा मुसल्ला खोल दो, शैतान को मुसलमान कर दो, हाँ भाई पढ़ नमाज। लेकिन समझ से बाहर है, ये कौन सी हदीस में आया, हमें तो नहीं मिला कहीं कि मुसल्ले को आगे से फोल्ड कर दो, शैतान नमाज पढ़ता है। कुरान को खुला नहीं छोड़ो, शैतान कुरान उल्टा पढ़ता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी अपनी मन गढ़ंत बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मस्जिदों में सफ़े लपेट के रख दी जाती, सफ़े क्यों बिछी रहती हैं मस्जिदों में। बात वही आती है, अल्लाह वालों समझने की देर है। अब आप लोगों ने आज माह रजब की 6 तारीख पहले मंगल के दिन कौन सा अमल करना है, किस तरीके से करना है, यकीन करें एक एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा।
بس آپ لوگوں نے پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے، پانی کے ایک گلاس کے اوپر یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کی تمام بیماریاں، آپ کی غریبی، آپ کی محتاجگی، آپ کی مفلسی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سی بیماریاں، کون سے جراثیم پروان چڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ بھائی کینسر ہو گیا، بھائی کیسے کینسر ہو گیا یار؟ ڈائریکٹ کینسر ہو گیا؟ نہیں بھائی، پہلے چھوٹی بیماری تھی نا، آہستہ آہستہ بڑی ہوئی، تکلیف ہونے لگی، نہیں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دوائی نہیں لینی ہمیں، چیک اپ نہیں کرانا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا ایسے ہی، وقتی طور کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جراثیم پروان اندر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، ڈپریشن، ہیمریج یا پھر السر اور اس طریقے کے اپینڈکس، پتہ نہیں کون سے ڈھیروں ایسی پتہ نہیں بیماریاں آ گئی ہیں، کیا بتائیں، جن کا وجود بھی پہلے تک نہیں تھا، لیکن اب وہ بیماریاں رائج ہے، بہت کامن ہے، ہر دوسرے بندے میں دیکھنے کو آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ تو لہٰذا قرآن سے مدد مانگے، قرآن سے شفا مانگے، کیونکہ جو انگریز گورے بھی ہیں نا، وہ بھی اب قرآن کی تھیریپی دینے لگے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ موتیں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، اتنا زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے اموات کا، کیسے سنبھالے؟ تو قرآن تھیریپی دینا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے فورن کنٹری میں بہت تیزی سے دین اسلام پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے، آپ کے تصور سے باہر ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نہیں بتایا جا رہا، بھائی سوشل میڈیا کو چھوڑ دو، سوشل میڈیا وہی بتاتا ہے جس کو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو اس کو وائرل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میرے چاچو بھی کینیڈا میں ہوتے ہیں، ابھی وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو میں جس شہر میں رہتا ہوں ٹورنٹو کے اندر، اس کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ پوری کمیونٹی، جو پورے اس شہر کے لوگ ہیں ٹورنٹو کے، وہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں، تو تب بھی کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 85% تک لوگوں کا جو ریشو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ دنیا جہان کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ والوں، جلدی سے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلا دولت والا منگل کا دن ہے، تو جلدی سے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے اپنے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، نبی پاک کی اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص امت محمدی پر خیر فرما دے، امت محمدی کو کامیابیوں تک لے جا۔ میرے مولا امت محمدی کی خیر فرما اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے مولا بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کے مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں
اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ لوگ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ آپ کے جو بھی گناہ ہیں، آپ کو جو بھی لگتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور استغفر اللہ سے اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا مکان چاہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو مزید عروج اور ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اللہ والوں اس سے غرض نہیں کہ آج آپ لوگ اللہ پاک سے کیا مانگتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری ناممکن حاجت ہے تو آج اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے۔ آج ماہ رجب کی 6 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے، اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ والو یاد رکھیے گا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آپ نے یہ وظیفہ پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن کا خاصم خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت کی برکت، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ یہ بہت ہی خاص آیت، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اگر سادہ سے ترجمہ کروں سمجھانے کے لیے تو میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اس آیت کا یہ مقصد ہے۔ تو اللہ والو آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، صرف 11 بار پکارنا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ ہر وہ شے آپ کی قدموں میں آتی چلی جائے گی جس چیز کو آپ مانگیں گے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، وہ نام بھی بہت خاص ہیں، ان ناموں کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب رجب کے مہینے میں، رب کے مہینے میں، بابرکت اور عظمت قبولیت والے مہینے میں جب ان ناموں کو پڑھا جاتا ہے، ان ناموں سے اللہ پاک کو پکارا جاتا ہے، تو میرا رب اپنے ناموں کی فضیلت برکت سے رجب کے مہینے میں بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کھول دیتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے 2 نام کا وظیفہ ہے، یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو کو
صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے غور کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا رزاق یا فتاح دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا رزاق یا فتاح دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اسے دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ہٹ جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، میرے رب نے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر آپ بھی رب کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور دوسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھا اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا۔ اب آپ لوگ آخر میں یا قادرو ایک قدرت والے اور یا غنیو ایک غنی کر دینے والے، یعنی کہ ایک قادرو ایک قدرت والے رب اور ایک غنی کرنے والے، آپ نے یا قادرو اور یا غنیو کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو اللہ پاک آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرمائے گا۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا قادرو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا قادرو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یا قادرو یا غنیو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا قادر یا غنیو ان دونوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے خوشیاں، سلامتی، رحمتیں لے کر آئے گا۔ آپ لوگوں نے بس اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ پھر دیکھیے گا کہ رب کا فضل کس طریقے سے اترتا ہے، پھر دیکھیے گا رب کی رحمتیں، برکتیں کس طریقے سے آپ پر نازل و نزول ہوتی ہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور مانگنا شروع کریں۔ آپ نے مانگتے چلے جانا ہے اور اس پورے گلاس پانی کو پی جائیں۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا۔ جو لوگ ویڈیو مکمل دیکھیں گے یہ وظیفہ ان کے لیے ہی تحفہ تھا۔ جبھی میں نے پہلے یہ بات کہی تھی، ویڈیو پوری دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے اب 1 گلاس پانی کا پھر دوبارہ لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، صرف 33 بار پڑھنی ہے، 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اس پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور پانی پی جانا ہے، بس۔ اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہوگی، پانی کے بعد کوئی دعا نہیں ہوگی۔ آپ کا توکل، آپ کا تقوی آپ کو شفا دلوائے گا۔ اس کے بعد دعا نہیں کرنی اور یہ سمجھنا ہے کہ بس اللہ پاک نے شفا دے دی، اللہ پاک نے غریبی ختم کر دی، اللہ پاک نے میرے لیے آسانی کر دی۔ اس سوچ کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف 33 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آج ماہ رجب کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن، یہ رجب کا بھی پہلا منگل ہے اور 2025 کا بھی پہلا منگل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کو ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔